یہ ہے ہندوستانی کرکٹر محمد سراج کے بارے میں، جو اب ایک بالکل نئے میدان میں قدم رکھ رہے ہیں۔ یعنی بزنس کی طرف؟ بالکل۔ خبر یہ ہے کہ سراج صاحب حیدرآباد میں ایک نیا شاندار ریسٹورنٹ کھول رہے ہیں۔ واو، یہ تو بڑی خبر ہے۔ حیدرآباد اور کھانا، یہ تو لازم و ملزوم ہے۔ جی ہاں، اور ریسٹورنٹ کا نام بھی کافی منفرد ہے، جوہر فا۔ نام میں وزن ہے۔ یہ بنجارہ ہلز میں ہے، روڈ نمبر 3 پر، اور سننے میں آیا ہے کہ 24 جون کو کھل رہا ہے۔ اچھا، یعنی بس کچھ ہی دن رہ گئے۔ جی، اور ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ منصوبہ وہ اکیلے نہیں، اپنے بھائی کے ساتھ مل کر شروع کر رہے ہیں۔ فیملی وینچر ہے تو؟ یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کھلاڑی جب مہمان نوازی کے شعبے میں آتے ہیں تو کیا نیاپن لاتے ہیں۔ صحیح کہا، خاص طور پر حیدرآباد جیسے شہر میں جہاں کھانے کا کلچر بہت مضبوط ہے اور مقابلہ بھی سخت ہے۔ بالکل، تو کیا کچھ خاص ہے اس ریسٹورنٹ کے بارے میں؟ میرا مطلب ہے کھانے کے حوالے سے۔ ہاں، بتایا جا رہا ہے کہ مینیو کافی وسیع ہوگا، اس میں مغلئی کھانے بھی ہوں گے، فارسی بھی، عربی بھی اور چینی بھی۔ ارے واہ، کافی ورائٹی ہے۔ لیکن ان سب کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ سراج کا اپنا ایک خاص حیدرآبادی ٹچ بھی شامل ہوگا۔ اچھا، یہ حیدرآبادی ٹچ کیا چیز ہے؟ یہ تو جا کر ہی پتا چلے گا۔ جی، اور وہ اسے مجموعی طور پر ایک شاہی پکوان کا تجربہ بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ شاہی تجربہ، یہ الفاظ آج کل بہت استعمال ہوتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اصل میں تجربہ کیسا ہوتا ہے۔ تو آپ نے صحیح نقطہ اٹھایا۔ ویسے ان کے آفیشیل انسٹاگرام پیج پر بھی ایک بات لکھی ہے جو مجھے دلچسپ لگی۔ کیا؟ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ صرف ایک ریسٹورنٹ نہیں بلکہ دل سے بنائی گئی جگہ ہے۔ دل سے بنائی گئی جگہ، یہ ذاتی ٹچ دینے کی کوشش لگتی ہے۔ اور نام جوہر فا بھی، شاید اس کا کوئی گہرا مطلب ہو، خاندانی نام یا کوئی خاص بات ہو سکتا ہے۔ یہ صرف مارکیٹنگ سے زیادہ کچھ محسوس ہوتا ہے نا؟ جی بالکل۔ اور اسی ذاتی انداز کو قائم رکھتے ہوئے باقاعدہ افتتاح سے پہلے سراج نے اپنے قریبی دوستوں کے لیے ایک پرائیویٹ پری لانچ ڈنر بھی رکھا تھا۔ اچھا، اس کی کچھ تفصیلات سامنے آئیں؟ جی ہاں، کچھ ویڈیوز وغیرہ شیئر ہوئی ہیں جن میں وہ خود اپنی کالی رینج روور میں آتے نظر آئے، اور اندر ریسٹورنٹ کا ماحول بھی دکھایا گیا۔ کیسا تھا ماحول؟ کافی پرتعیش، شاندار قسم کا اندرونی حصہ لگ رہا تھا۔ ویڈیو میں سراج خود بھی کھانے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے نظر آئے۔ تو یہ جو شاہی پکوان کے تجربے والی بات ہے، وہ ماحول سے تو مطابقت رکھتی لگتی ہے۔ جی، لیکن یہاں پھر وہی سوال آتا ہے کہ یہ کتنا کاروباری حکمت عملی ہے اور کتنا ان کا ذاتی شوق، اپنی جڑوں سے، حیدرآباد سے محبت کا اظہار۔ بالکل، یہ توازن دیکھنا اہم ہوگا۔ کیا یہ صرف ایک سیلیبریٹی کا نام استعمال کرنے کی بات ہے، یا وہ واقعی حیدرآبادی کھانوں میں کوئی نئی جہت لانا چاہتے ہیں؟ اصل امتحان تو کھانے کا ذائقہ اور سروس ہی ہوگا۔ حیدرآباد کے لوگ کھانے کے معاملے میں بہت سمجھدار ہیں۔ صحیح کہا، خاص طور پر جب آپ شاہی اور حیدرآبادی ٹچ جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو توقعات بہت بڑھ جاتی ہیں۔ یقیناً، میاں بھائی کے فینس تو پرجوش ہوں گے ہی، لیکن کیا یہ عام فوڈ لورز کو بھی اتنا ہی متاثر کر پائے گا؟ یہ وقت بتائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ محمد سراج اپنے بھائی کے ساتھ مل کر حیدرآباد کے بنجارہ ہلز میں جوہر فا نامی ایک ریسٹورنٹ لا رہے ہیں۔ جی، جہاں مغلائی، فارسی، عربی، چینی اور خاص حیدرآبادی کھانے ایک پرتعیش ماحول میں پیش کیے جائیں گے۔ بالکل، اور شائقین خاص طور پر حیدرآبادی اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچنے کی بات چھوڑ جاتے ہیں۔ جی فرمائیے۔ کسی مشہور شخصیت کے نام اور ظاہری شان و شوکت سے ہٹ کر آج کے دور میں حیدرآباد جیسے شہر میں ایک شاہی پکوان کے تجربے کا اصل مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ دلچسپ سوال ہے۔ جوہر فا کس طرح روایتی ذائقوں کو، جو حیدرآباد کی پہچان ہے، آج کی نسل کی نئی توقعات اور انداز کے ساتھ ہم آہنگ کر پائے گا؟ یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ اور محمد سراج، جو میدان میں اپنی تیز رفتاری، اپنی پیس کے لیے جانے جاتے ہیں، وہ کھانے کی میز پر ذائقوں کے معاملے میں کیا خاص تیزی یا کیا خاص عنصر لا سکتے ہیں، یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا۔